بینگ اے ڈپلومیٹ آپ ہمیں بتائیے گا کہ واٹس گوئنگ آن، کہ مڈل ایسٹ کے اندر ہو کیا رہا ہے؟ امریکہ ایران کی جنگ ایک طرف، ایران اور اسرائیل کا مقابلہ ایک طرف، ایران کے الائز یا ایران کی پراکسیز حزب اللہ، حماس، اس کے بعد یمن کے حوثی، وہ ایک طرف، سعودی عرب اور ایران کا معاملہ ایک طرف، گلف سٹیٹس کے اندر بھی ڈویژن ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے. تو یہ سب چیزیں اگر آپ ون بائی ون ویورز کو ذرا آسان زبان کے اندر بتائیں کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے. شکریہ. سب سے پہلے تو اپنے پروگرام میں مجھے شامل کرنے کا. یہ جو صورتحال ہے یہ بہت کمپلیکس مڈل ایسٹ کی، اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نہ تو جنگ کی صورتحال ہے اور نہ ہی امن کی صورتحال ہے اس وقت، کیونکہ دونوں جانب سے یعنی ایران اور امریکہ کی طرف سے بہت سخت قسم کے بیانات آ رہے ہیں، جس کو ہم بیلیجرنس کہتے ہیں، یعنی آپس میں جنگ کرنے کی اور ایک دوسرے کو سزا دینے کی، ایک دوسرے کو زخمی کرنے کی باتیں اس میں ہوتی ہیں. اس میں زیادہ تر قصور جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ہے، کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک تو پہلے یہ کہ سب سے پہلے یہ جو جنگ شروع کی یہ بہت ہی یعنی جس کو کہنا چاہیے کہ ناقابل قبول بہانوں کی بنیاد پر کی. ان کا خیال تھا پہلے کہ ایران جو ہے وہ نیوکلیئر ویپن بنا رہا ہے، نیوکلیئر ہتھیاروں کی طرف جا رہا ہے، اور یہ امریکہ کے لیے اور امریکہ کے حواریوں کے لیے، دنیا بھر کے لیے وہ خطرہ بن سکتا ہے. ایاسر یہی تو ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کا الزام لگا کر امریکہ نے اور اس کے الائز نے، خاص طور پر برٹن نے، پہلے بھی تو ایک جھوٹے بہانوں اور اس کے جی اوپر ہی بنیاد بنا کر عراق کو تباہ و جی برباد کیا جی تھا. بالکل ایسا ہی تھا. دیکھیے وہاں پر اس وقت ٹونی بلیئر اور جارج بش جو ہیں وہ آپس میں ہینڈ ان گلو تھے، اور دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کیوں نہ عراق کے اوپر قبضہ کر لیں. بیسیکلی جو ہے وہ صدام حسین کو وہاں سے ہٹا کے وہاں کے آئل کی دولت کے اوپر قبضہ کرنا تھا، تیل کی دولت پہ قبضہ کرنا تھا. لیکن اسی طریقے سے جو ہے وہ نیتن یاہو صاحب جو ہیں وہ اسرائیلی وزیر اعظم، ان کو یہ خیال تھا کہ اسرائیل جو ہے وہ اب علاقے میں چونکہ اپنی ہیجمنی قائم کرنا چاہتا ہے، اور وہ گریٹر اسرائیل کی وہ بات مسلسل کرتے رہے ہیں کہ ہم دوسرے علاقوں پر قبضہ کر کے اپنے ارد گرد کے ہم ایک بڑا اسرائیل جو ہے وہ ترتیب دیں گے، بنائیں گے ایک نئی ریاست. تو انہوں نے ایک لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ بے وقوف بنا کے انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو قائل کر لیا کہ ہم جو ہیں وہ ہم نے اتنی اچھی انٹیلیجنس ہماری ہے کہ ہم نے بالکل پن پوائنٹ کیا ہوا ہے کہ کون کون سے ان کے رہنما ایران کے کہاں موجود ہیں، تو ہم بس چند گھنٹوں میں ان سب کو ہم ہلاک کریں گے، اور اسی وہ ہلاک ہوں گے. تو لیکن یہاں پہ بالکل یہ جو آپ نے بات کی کہ نیتن یاہو نے بے وقوف بنایا اور انہوں نے اپنی انٹیلیجنس رپورٹس کا حوالہ دیا، تو میرا اس میں ایک ذہن میں سوال آتا ہے کہ بھئی سی آئی اے تو دنیا کی سب سے زیادہ کیپیبل آپ اس کو ایجنسی کہہ سکتے ہیں، تو کیا امریکن پریزیڈنٹ کو ان کی ایجنسی نے کوئی کاؤنٹر رپورٹ نہیں دی ہوگی کہ وہ نیتن یاہو کے ہاتھوں بڑی آسانی سے بے وقوف بن گئے؟ بالکل یہ بات درست ہے سلمان صاحب. اگر آپ کو یاد ہو کہ نیتن یاہو وہ واحد بیرون ملک کے رہنما ہیں کہ جن کو سچویشن روم میں، جو بہت ہی حساس جگہ ہے امریکہ میں، جہاں پر بیٹھ کر کے صدر اور اس کے جو بہت قریبی مشیر ہیں وہ وہاں بیٹھ کر بہت نازک معاملات کے اوپر اپنے تبادلہ خیالات کرتے ہیں وہاں پر، تو ان کو پہلی مرتبہ نیتن یاہو صاحب کو وہاں پر ایکسیس دی گئی، ان کو بلایا گیا، اور انہوں نے اور ان کے ساتھیوں نے وہاں پر موجود لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ بس یہ چند گھنٹوں کا معاملہ ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، ریژیم چینج ہوئے گا، لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے ایران کے، اور وہ جو ہے پھر ہم ایک ایسی حکومت وہاں پر بنائیں گے جو ہمارے لیے پپٹ حکومت ہوگی. لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ نیو یارک ٹائمز اور دوسرے ایسے ذرائع کے جن کو ایکسس تھی ایسے لوگوں پر جنہوں نے وہاں اس میٹنگ میں شمولیت اختیار کی تھی، انہوں نے یہ بتایا تھا کہ سی آئی اے کے لوگوں نے، سی آئی اے کے جو ڈائریکٹر وہاں پر تھے، انہوں نے کہا تھا کہ یہ احمقانہ باتیں ہیں جو یہ نیتن یاہو صاحب کر کے گئے اور ہم اس کے قائل نہیں ہوتے. لیکن اس کے باوجود ٹرمپ صاحب نے ان کی رائے کو، اپنے مشیروں کی رائے کو انہوں نے رد کرتے ہوئے نیتن یاہو صاحب کی رائے کو انہوں نے فوقیت دی اور جنگ میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا. اب نتیجہ یہ ہے کہ مسلسل جب سے جنگ شروع ہوئی ہے 28 فروری سے لے کے آج تک، مسلسل گول پوسٹ جو ہیں وہ ٹرمپ صاحب وہ تبدیل کرتے رہے ہیں. اور جو اچھا یہ بھی لیٹسٹ دیکھیے ان کی کہ جو بیان سامنے آیا ہے کہ وہ اسٹریٹ آف ہارمز کو امریکن زون یا امریکن ریجن یا امریکہ کا علاقہ ڈکلیئر کر دیں گے، یہ ایک اور گول پوسٹ چینج ہے. دیکھیے یہی بات ہے کہ جب مذاکرات ہو رہے تھے، یعنی اسلام آباد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن ہو گیا تھا، اور
اس کے اوپر اگر آپ وہ شقیں پڑھیں تو وہ بالکل واضح ہیں ایک لحاظ سے کہ دونوں ملک جو ہیں وہ ایک دوسرے پر وہ جنگ لاگو نہیں کریں گے، ایک دوسرے کے اوپر حملہ نہیں کریں گے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی چیزیں تھیں. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ٹرمپ صاحب جو ہے نا، میرا خیال ہے کہ ٹرمپ صاحب خود جو ہیں وہ اپنے مسائل میں خود اپنے آپ کو انہوں نے الجھایا ہے. انہوں نے 1 گھنٹے پہلے وہ ایک بات کرتے ہیں، امن کی دوسری ہی سانس میں جو ہے نا وہ ان کا ایک اور ٹویٹ آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم پوری تہذیب کو تباہ کر دیں گے ایران کی. یہ مسلسل چل رہا ہے، اور اس سے ہو کیا رہا ہے کہ نہ صرف ایرانی لیڈرشپ میں بلکہ دنیا بھر کی لیڈرشپ میں جو ان کے الائز بھی ہیں وہ اس بات پہ بڑے حیران ہیں اور بڑے خائف ہیں کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں اتنے انپریڈکٹیبل ہے کہ کسی ایک پالیسی کے اوپر، کسی ایک لائن آف ایکشن کے اوپر وہ جمے رہنا نہیں چاہتے. جو ہے وہ ہر ایک دن کے بعد ان کا کوئی نہ کوئی جو ہے ان کو ایک نیا خیال آتا ہے اور وہ اس کو وہ داغ دیتے ہیں. ایاز صاحب، اسی وجہ سے ایک چیز جو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس وقت نو ڈاؤٹ صورتحال بہت وولٹائل ہے، مطلب نو بڈی نوز کہ نیکسٹ 24 آورز میں نیکسٹ آور کے اندر صدر ٹرمپ کیا بیان دے دیں یا کیا سچویشن سامنے آئے. لیکن یہ بات تو کلیئر ہے کہ امریکہ کی جو ہیجمنی تھی، امریکن بیسز تھی، امریکن بیسز کا یا امریکن سیکیورٹی کا جو کنسیپٹ تھا مڈل ایسٹ کے اندر، وہ مکمل طور کے اوپر لگتا ہے کہ فیل ہو چکا ہے. اب جب یہ کنسیپٹ فیل ہو چکا ہے اور امریکہ چلے اس خطے سے نہیں بھی جاتا، تو جب یہ گرد بیٹھے گی، جب یہ ڈسٹ بیٹھے گی اور مڈل ایسٹ اگر کسی ایک نیو نارمل کے اندر جا کے سٹیبل ہوگا، تو وہ آپ کو کیا سچویشن دکھائی دے رہی؟ کیونکہ اس میں جو آپ نے گریٹر اسرائیل کی بات کی، تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ گریٹر اسرائیل کا معاملہ بھی اب ٹائم فش ہو چکا ہے، وہ اب نیئر فیوچر کے اندر تو نہیں بننے لگا. جی دیکھیے، لیکن اسرائیل کی طرف سے، مسٹر نیتن یاہو کی طرف سے کوششیں پوری طرح جاری ہیں. اگر آپ پچھلے دنوں خبریں آپ نے یقیناً دیکھی ہوں گی، اس میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ سب سے پہلے تو انہوں نے جو ایک نیا قانون پاس کیا ہے ویسٹ بینک میں سیٹلرز کے لیے، کہ وہاں پر ان کو اب کھلی آزادی ہے کہ ایرانی سیٹلرز جو ہیں وہ وہاں پر جا کے فلسطینیوں کے مکانوں پر، ان کی زمینوں پر، ان کے باغوں پر وہ قبضہ کر سکتے ہیں. اور آہستہ آہستہ جو ہے یہ چیز وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، یعنی سیٹلرز کو لا کے ویسٹ بینک میں بسایا جا رہا ہے، جس سے ان کے عزائم بالکل واضح ہیں. اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ غزہ کی پٹی جو ہے اس میں پہلے جو 15 نقطوں کا جو پلان تھا جو ٹرمپ صاحب نے دیا تھا، جس میں کہ اس کے فیز 1، فیز 2، فیز 3 تھی، کہ جس میں بڑی بڑی باتیں کی گئی تھی کہ جی ہم یہاں پر غزہ ریویرا بنائیں گے یہاں پر اور یہ سارا کچھ ہوگا. اس میں پہلے یہ طے ہوا تھا کہ 50% جو ہے غزہ کی جو ٹیریٹری ہے، جو علاقہ ہے، اس کے اوپر وہ سو کالڈ اسرائیلی ڈیفنس فورسز کا قبضہ رہے گا، اور 50% جو ہے وہ حماس کے کنٹرول میں رہیں گی. اور تاکہ حماس جو ہے وہ اپنے آرمز جو ہے وہ ڈی ویپنائز کرے، اپنے آپ کو، اپنے ہتھیار چھوڑ دے، اور جیسے ہی وہ ہتھیار چھوڑے گی تو اسرائیلی بھی جو ہے نا وہ فوج کو وہ باقی علاقہ خالی کرنا پڑے گا. لیکن مسلسل یہ ہو رہا ہے کہ وہ 50% سے جو ہے نا وہ آگے انکروچ کرتے کرتے مزید انہوں نے 60% جو ہے وہ علاقے پر قبضہ کر لیا غزہ کے ساتھ. تو وہ تو سیریا کے کچھ علاقوں پہ بھی قبضہ کر کے بیٹھے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.